إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. میرے محترم دینی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے اور آج ہم اس کے آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ عشرہ عبادت کا، مجاہدے کا عشرہ ہے، اور اگر پچھلے دنوں میں کسی کی کوئی کوتاہی اور کسر رہ گئی ہے تو اس کی تلافی اور بھرپائی کا یہ موقع ہے۔ لہٰذا اس آخری عشرے میں وقت گزاری کی بجائے آہوزاری کو اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا، اللہ کے آگے سجدے میں پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اعمال کرنا، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی بیٹھ کر دنیا کی باتیں کرے یا عبادات چھوڑ کر سو جائے۔ یہ آخری عشرہ بہت اہم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 دن آخری عشرہ بچ جاتا تو کمر کس لیتے، عبادات، رات میں رات بھر جاگتے، عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ لہٰذا یہ 10 دن یا 9 دن یوں ہی نکل جائیں گے اور آدمی باتیں کرتا رہ جائے گا، اور رمضان کے ختم ہونے پر افسوس کے سوا اس کی مٹھی میں کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب سے جتنی عبادت لے لیے اس کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا اگرچہ اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا، لیکن اللہ کی عبادت خود ایک انعام ہے کہ ایک آدمی بت پرستی اور جانور پرستی، نفس پرستی، خواہش پرستی، ان چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اس سے نکال کر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت کی توفیق دے، یہ اپنی ذات میں خود ایک انعام ہے۔ تو کسی کو اللہ اپنا بندہ بنائے، اس کو عبادت کی توفیق دے، یہ خود شکر کا، انسان کو یعنی شکر کا ذریعہ ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس آخری عشرے کا خیال رکھیں، اور بہت سارے لوگ بیٹھ کے چائے کی پیالیوں پر اور موبائل پر اور اس پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں۔ خاص طور سے رات میں نہیں ہونا چاہیے، دن میں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن رات میں تو خاص طور سے، اس لیے کہ آخری عشرے کی راتیں بہت اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خاص اہتمام کیا ہے۔ ان میں دروس کی گنجائش ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی آدمی یہ شروع کر دے کہ یہ بدعت ہے یا غلط ہے، اس میں دروس کی گنجائش ہے وہاں پر جہاں ضرورت ہے۔ اگر مدینہ جیسا کوئی علاقہ ہے جہاں پر سارے صحابہ جیسے دیندار لوگ ہیں جن کو کچھ نیا سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ عبادت میں لگیں، وہ درس تدریس اور بیان بازی میں نہ لگیں۔ لیکن ایسے علاقے جہاں پر ابھی دعوت اپنے ابتدائی دور میں ہے اور جہاں پر لوگوں کو دین سیکھنے کا موقع مل رہا ہے، باقی دنوں میں وہ نہیں ملتے ہیں، تو اگر ان دنوں کا فائدہ اٹھا کر اگر ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے تھوڑا سا وقت نکالا جائے جس سے تراویح یا دوسرے اعمال خراب نہ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ الگ ہے کہ ایک آدمی آخری عشرے میں کوئی رات خاص کر لے، 27ویں شب، اور اس رات کو منائیں۔ دیکھیے درس الگ چیز ہے اور درس منانا الگ ہے۔ بہت ساری مساجد میں
اس رات کا 27ویں رات منائی جاتی ہے اور اس کا بیان منایا جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں، امام کو چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں اور سب خوش خوش ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے کسی ایک رات کو طے کر کے منانا اسلام میں نہیں ہے، یا ان 10 راتوں کو منانا اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اپنی آخرت بنانا اسلام میں ہے۔ ایک آدمی اعمال کرے، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے، یہ بہتر ہے اس سے کہ ایک آدمی وقت ضائع کرے۔ لیکن اگر تھوڑا سا وقت اس میں اگر ضرورت ہے لوگوں کی اصلاح کی، عقیدے اور منہج کی، تو ایسے وقت میں وعظ و نصیحت مختصر کی جا سکتی، بہت زیادہ طویل وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر اس سے عبادات میں کوئی حرج نہیں آ رہا ہے، تراویح قیام اللیل ہو رہا ہے، لوگ اپنی ذاتی عبادت کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس کی وجہ سے اگر عبادات ضائع ہوتی ہیں تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جہاں ضرورت نہیں ہے، جہاں پر سب لوگ عقیدہ، منہج اور احکام سمجھ چکے ہیں، وہاں پر بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، الا یہ کہ مختصر کلمات کوئی اگر ضرورت پڑے تو بولتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ یاد رکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے جس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس میں بالکل آدمی دو طرف چلا جاتا ہے، یا تو یہ کہ اس کو ایک دم ضروری سمجھ لے کوئی آدمی، یہ بھی غلط ہے کہ کوئی آدمی کہے ارے یہ فلاں علاقے میں یہ رمضان کے آخری عشرے میں دروس ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن کوئی کہے کہ یہ بدعت ہے، یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ دعوت میں اوقات کی کوئی تقسیم اور تعین نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، نصیحت کیجئے اگر نصیحت مفید ہو، نفع پہنچائے، تو آپ کسی بھی وقت نصیحت کر سکتے ہیں، یہ عام ہے۔ اور اس میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر فلاں وقت میں بات کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں کو، اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے آج بھی حرمین میں جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر جو دعات ہوتے ہیں، اس موقع کو غنیمت جان کر دعوتی کوششیں وہاں پر کرتے ہیں، تو وہ اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بھی آپ کو کوئی موقع ملتا جہاں نصیحت کی جائے، آپ اس کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ ابو طالب کا آخری وقت آیا، فوراً چلے گئے، یا فلاں وقت آپ بازار سے گزریں، مری ہوئی بکری آپ کو دکھائی دی، اٹھا کے فوراً آپ نے نصیحت لوگوں کو کی۔ تو دعوت کے لیے اور نصیحت کے لیے اوقات متعین نہیں ہیں، اس کے لیے کوئی آدمی کبھی بھی کوئی موقع مناسب لگے اس کا استعمال کر سکتا ہے۔ اس قبیل سے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ جو آخری عشرہ ہے، مسلمان کھانے پینے والے بھی اور ہر قسم کے لوگ، شرابی، کبابی، جواری اور ہر قسم کا آدمی کم سے کم رمضان کے آخری عشرے میں تھوڑا سا سوچتا ہے کہ رمضان ہے بھائی، اور اس میں عبادت کرنا چاہیے۔ ایک عام ماحول لوگوں کا ہوتا ہے اور لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اگر کوئی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ لازم ہے نہ یہ غلط ہے۔ دونوں چیزیں آپ یاد رکھیں، ورنہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، تو پھر اتوار کا درس بھی کیا ہو جائے گا؟ کسی علاقے میں اگر فلاں دن درس طے ہے اتوار کے دن، بولے اتوار بھی غلط ہے، آپ کیوں طے کیا؟ اس کو ثابت ہے نبی سے نہیں، تو اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، اس کو یاد رکھیے کہ فلاں دن ہو یا فلاں دن نہ ہو۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کوئی دن طے کیجئے، آپ سارے دن تو آپ کے مرد ہی لے رہے ہیں، ہمارے لیے کیا ہے؟ تو آپ نے کہا فلاں فلاں دن تم فلاں کے گھر پہ جمع ہو جاؤ۔ آپ نے جو دن بتایا، کسی بھی راوی نے اس دن کا نام نہیں بتایا، میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے جس میں کسی راوی نے بتایا کہ پیر تھا، منگل تھا، جمعہ تھا، کوئی اور دن تھا۔ کیوں؟ اس لیے کسی نے اس کو اتنا اہم نہیں سمجھا کہ فلاں دن، معلوم یہ ہوا کہ کوئی سہولت کا دن ہو۔ تو جب بھی کوئی سہولت کا دن ہوتا ہے، اس کو بطور تعلیم و تدریس طے کیا جا سکتا ہے۔ یہ موقع کا، سہولت کا فائدہ اٹھانا ہوا، نہ یہ کہ اس دن کی فضیلت۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ 27ویں شب بہت بڑی رہتی ہے، اس رات درس ہونا چاہیے، یہ بدعت ہوگا۔ فرق سمجھ رہے ہیں آپ کہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اس میں بیان اور خطبہ ایسا ہونا چاہیے، آج بہت بڑا دن ہے، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ لیکن اگر دعوت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا اگر کوئی سوچتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مفید چیز ہے۔ تو یہ فرق یاد رکھیں، ہر قسم کے مارکیٹ میں بولنے والے ہیں، آپ اگر صحیح بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کو صحیح بات معلوم رہے گی۔ ایک ہوتا ہے راتوں کو منانا اور ایک ہوتا ہے موقع کا فائدہ اٹھانا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔
بہرحال آج ہمارا جو موضوع ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کو ہم مکمل کریں گے، وہ ہے ایمان میں اضافہ۔ اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا علمی پہلو ہے کہ کیا واقعی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس میں لمبی بحث ہے۔ بعض علماء جن میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا کہنا ایمان میں اضافہ کمی نہیں ہوتی، ایمان ایک ہی رہتا ہے، سب کا ایمان برابر ہوتا ہے۔ لیکن عموماً اور محدثین اور اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے، نیکیوں سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے گھٹتا ہے۔ یہ تفصیل ہم آج نہیں لیں گے کیونکہ یہ ایک بہت ہی باریک موضوع ہے اور اس کو تفصیل سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کسی اور درس میں ہم دیکھیں گے جہاں پر ہم ایمان اور عقیدے کے سلسلے میں علمی بحث کی بات چیت کریں گے۔ آج ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ہم کو خود محسوس ہوتا ہے، ماحول کی وجہ سے، کبھی گناہوں کی وجہ سے۔ جو ایمان کی کیفیات ہوتی ہیں، جو ایمان کا لیول ہوتا ہے، وہ ایک حال میں نہیں رہتا ہے۔ دکان میں، مکان میں اور سفر میں، حضر میں آدمی کو اپنے قلب کی حالت بدلتی ہوئی اکثر محسوس ہوتی ہے۔ ہم اپنے دل کی حالت اچھی بنائیں، ہمارا دل اوپر کی سطح پر جاتا رہے ایمان کے اعتبار سے، نیچے نہیں آئے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں، ہم اپنے ایمان کو کیسے بڑھائیں، وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 124 اور 125 ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان ایک سطح پر نہیں رہتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی سورت نازل ہوتی ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، تو ان میں سے بعض لوگ کہتے ہیں، کفار منافقین کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھ گیا اس سورت سے، اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھایا، کس کا ایمان بڑھا، یعنی وہ طعنے کے طور پر، شک کے طور پر، انکار کے طور پر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ہاں ایمان والوں کا حال یہ ہے کہ ان کا ایمان اس سورت کے نازل ہونے سے بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے پاس ایمان ہے تو بڑھے گا نا، بڑھتا کیا ہے، جو ہے وہ بڑھتا ہے، جو نہیں وہ بڑھتا ہے۔ جن کے پاس ایمان ہے، اللہ نے فرمایا ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہیں اپنے اس ایمان کے بڑھنے پر اور اللہ کی طرف سے آیات کے، سورت کے نازل ہونے پر وہ خوش ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی، کون سی بیماری، نفاق کی بیماری تھی، شک کی بیماری تھی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی پر گندگی اور بڑھتی چلی گئی، ان کی بیماری میں بیماری اور بڑھ گئی۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ مرے تو اس حال میں کہ کافر تھے۔ اس آیت میں اللہ نے دو باتیں بتائی ہیں، ایک یہ کہ قرآن کی آیات ایمان میں اضافے کا سبب ہیں، لیکن کس کے، اس کے جس کے پاس واقعی ایمان ہے اور وہ قرآن کو ایمان کے ساتھ پڑھتا ہے۔ قرآن کی آیات جب نازل ہوتی ہیں تو قرآن کی آیتوں میں یا تو اللہ کی طرف سے کوئی خبر ہوگی، جنت کی، جہنم کی، آخرت کی، اللہ کے بارے میں کوئی حقیقت بیان ہوگی، تو ایمان والے جب اس کو سنتے ہیں تو وہ اس پر یقین کرتے ہیں۔ تو پہلے جتنا یقین تھا اب اور ایک بات بڑھ گئی تو ایمان بھی کیا ہو گیا، بڑھ گیا۔ پہلے 10 چیز مانتے تھے، اب 11ویں بھی سامنے آ گیا، اچھا ایسا بھی ہے کیا، ہاں ایسا ہے،
تو اب کیا ہوگا؟ ایمان بڑھ گیا۔ کبھی اس میں وعدہ ہوتا ہے، وعید ہوتی ہے، جنت میں یہ ملے گا، جہنم میں ایسا ہے، تو آدمی کے دل میں اللہ کی طرف سے ملنے والے وعدے پر رغبت بڑھ جاتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ڈراوا آیا ہے اس پر ڈر بڑھ جاتا ہے۔ یہ بھی ایمان کی کیفیات میں سے ایمان بڑھ گیا۔ اس میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے، ایسا کرو ایسا مت کرو، تو آدمی کے دل میں اس کے لیے تسلیم پیدا ہو جاتی، ہاں اللہ نے حکم دیا، ہم نے مانا، سمعنا و اطعنا، اے اللہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ ان کے اس کو تسلیم کرنے سے بھی ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتایا کہ ایمان والے جب اللہ کی بات کو سنتے ہیں تو ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جو اپنے دل میں پہلے سے شک لیے ہوئے ہو، یہ دین صحیح ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، رسول حق پر ہے کہ نہیں ہے، اس زمانے میں لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو زبان سے ایمان لاتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا ایسے جو لوگ ہیں تو ان کے شک میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جب آیتیں آتی ہیں۔ کیوں؟ کوئی آیت ان کی خواہش کے خلاف ہوگی تو ان کے دل میں اور انکار پیدا ہوگا، کوئی آیت ایسی آئے گی جو ان کی عقل کے خلاف ہوگی، تو پہلے سے ایمان تو ہے نہیں، اب عقل کے خلاف ہوئی تو اور زیادہ شک بڑھ گیا۔ تو جن کے دلوں میں شک ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والا علم، اللہ کی طرف سے آنے والی آیتیں ان کے شک میں اور اضافہ کر دیتی ہیں۔ آپ دیکھیے کسی جگہ اگر گندگی پڑی ہو، اس پر بارش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وہ گندگی تھوڑی ہوتی کہ بڑھ جاتی ہے، گندگی پھیل جاتی ہے۔ بارش تو پاک تھی لیکن وہاں پر جب وہ بارش ہوئی تو وہ جگہ گندی تھی، لہٰذا اس جگہ پر بارش جب برسی تو وہ گندگی اور زیادہ پھیل گئی۔ تو جس دل کی زمین میں گندگی پہلے سے ہو، جب اللہ کی طرف سے قرآن کی آیات اور علم اور وحی اس کے پاس پہنچتی ہے، دل میں جا کے اور بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قصور اللہ کی طرف سے آنے والے علم کا نہیں ہے، اس کے دل کا ہے۔ جس کھیت میں جو ہوگا وہی اگے گا، کانٹے اگر بوئے آدمی تو کیا اگے گا؟ پھل، کانٹے اگیں گے۔ اور اگر اس میں پھل بویا ہے تو کیا نکلے گا؟ اناج بویا ہے تو کیا نکلے گا؟ اناج۔ بارش تو وہی ہے لیکن بویا کیا ہے پہلے سے اندر؟ کیا بیج کون سا ہے؟ بیج اس میں جو ہے وہی نکلے گا۔ تو ایمان کا بیج اگر ہے تو ایمان کی فصل نکلے گی، اضافہ ہوگا۔ اگر اندر شک کی فصل ہے تو شک کے اور بڑے بڑے پیڑ نکلیں گے اس میں سے، تو وہ بڑھے گا۔ یہی قاعدہ اللہ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ تو اس آیت میں ایک بات اہم یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے فرمایا، یہ نص ہے، یہ دلیل ہے، کسی کا موبائل چل رہا ہے، اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمان، ایمان والوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اس میں 2 وے کمیونیکیشن چل رہا ہے۔ جو بھی یہاں موبائل رکھیں وہ سننے والا رکھیں، بولنے والا نہیں۔ امت اتنی زیادہ ٹیکنیکل نہیں ہے ابھی، لیکن سیکھ لیں کسی سے، اس کو معلوم کر لیں۔ تو اس آیت سے، ان 2 آیتوں سے ایک بہت اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان بڑھتا ہے، لہٰذا ان لوگوں کا قول جو کہتے ہیں کہ ایمان نہیں بڑھتا ہے غلط ہے، قرآن کی اس واضح آیت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں کہا ایمان بڑھتا ہے، اور کوئی کہے کہ نہیں بڑھتا ہے تو یہ اللہ کی بات کی کیا ہوئی؟ مخالفت ہوئی۔ بہرحال اب اس بات کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کیا اسباب ہیں جن سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کے بارے میں علم، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے اسماء و صفات کا علم۔ ایک آدمی جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق اتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، یقین کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، خوف کے اعتبار سے، توکل اور اعتماد کے اعتبار سے۔ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب کے بھی مدد کرتا ہے، اس آدمی کا دل اللہ سے زیادہ جڑے گا۔ جو آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف والا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو دنیا میں اگر نہیں بھی ملتا ہے تو اللہ سے اس کی امید جڑی رہے گی، اللہ سے بدظن نہیں ہوگا۔ جو آدمی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، وہ آدمی دنیا میں کچھ نہیں ملنے پر بھی عمل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اس کو ملنے والا ہے۔
ایک آدمی جتنا اللہ کے بارے میں جانتا ہے اتنا اس کے دل میں اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے. اللہ کی محبت، اللہ پر یقین، اللہ پر توکل، اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اس کا اتنا بڑھ جاتا ہے. یہ خود ایمان ہے، بلکہ اصول ہے. ایمان کے ارکان میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. باقی سارے ارکان اس کے تابع ہیں. اللہ پر ایمان کے تابع ہے. فرشتوں پر ایمان، بنایا کس نے اس فرشتوں کو؟ اللہ نے. حکم کون دیتا ہے؟ اللہ. کتابیں بھیجی کس نے؟ اللہ نے. رسول بھیجے کس نے؟ اللہ نے. قیامت کا دن فیصلہ کرے گا کون؟ اللہ. تقدیر بنائی کس نے؟ اللہ نے. سارے معاملات اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. تو جتنا آدمی کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اتنا زیادہ آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ سے متعلق ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے. لہٰذا ایمان بڑھنے کے بہت بڑے وسائل میں سے ایک سبب اور وسیلہ یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے بارے میں جانے. دیکھیے بہت سارے لوگ، عرب کے لوگ کیا کہتے تھے؟ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتا ہے. کیوں؟ ہم بہت پاپی ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں. یہ بابا بزرگان دین ہماری بات سنتے ہیں، ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، تو اللہ تو ایسا روٹھا ہوا ہے کہ ہم سے ہماری بات چلائے تو بھی سنتا نہیں. بابا کیسے ہم کو سب کو سمیٹتے ہیں. تو اب ان کی زندگی میں شرک آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی معرفت صحیح نہیں تھی. ان کو یہ صحیح ڈھنگ سے سمجھا نہیں کہ کتنا بھی گناہ گار ہو اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے، اگر وہ توبہ کرے تو معاف کرتا ہے. اور دوسروں کے مقابلے میں اللہ زیادہ سنتا ہے، بلکہ دوسرے تو سنتے بھی نہیں ہیں، اس کا گمان ہے وہ سنتے ہیں. اب اس کا اللہ کی معرفت کا غلط ہونا اس کو شرک میں ڈالنے کا سبب بنا. اگر وہ جانتا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے اے نبی میرے بارے میں پوچھے تو آپ بتائیے کہ میں تو قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی پکارے. اب اگر یہ علم آدمی کے دل میں پیوست ہو جائے پہاڑ کی طرح، اب وہ ادھر ادھر جائے گا، بولے گا یہ قریب وہ قریب. سب سے قریب کون ہے؟ سب سے قریب اللہ ہے. وہ کس کو پکارے گا؟ اللہ کو پکارے گا. یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا. اللہ کو پکارا. مچھلی کے پیٹ میں ہے اور دریا میں ہے، سمندر میں ہے، لیکن انہوں نے کس کو پکارا؟ وہاں سے اللہ کو پکارا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کا سننے والا ہے. میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، یہاں سے تو کوئی آواز جا نہیں سکتی باہر، اور وہ بھی سمندر کے اندر، وہ بھی اندھیرے میں، ابھی کیسا آواز جائے گی؟ تو ان کا عقیدہ تھا اللہ سنتا ہے، کہیں سے بھی پکارو. تو ایک آدمی کا جب اللہ کے بارے میں عقیدہ اور اس کی معلومات صحیح ہو جائے گی تو اس کا تعلق بھی صحیح ہوگا، وہ شرک سے بچے گا، اس کی ایمان کا مرتبہ اور بڑھ جائے گا. تو یہ پہلی چیز ہے جو ہم کو جاننا چاہیے. جو لوگ پیچھے بیٹھیں تھوڑا سا آگے ہو جائیں، یعنی آگے والے ہوں گے تو پیچھے والے بھی ہوں گے. لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے جگہ بنائیے. خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلس سے وہ ہیں جن میں دوسروں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. کرایہ تو ہے نہیں نا، اس کو تو اپنی پکڑ کے رکھی جگہ نہیں ہے، تو تھوڑا جگہ بنائیں، کہیں بھی بیٹھیں ثواب ہے. مسجد اللہ کی ہے، پوری مسجد اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے واقعی ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ کے بندوں میں اللہ سے واقعی وہ لوگ ڈرتے ہیں جو کون ہیں؟ علم والے. اللہ نے خشیت کو علم کے ساتھ جوڑا ہے. کیوں؟ جتنا اللہ کو پہچانے گا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبو دیا اور ڈر لگے گا. اللہ قیامت کے دن اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آئے تو آدمی پہاڑ پر بھاگے تب بھی اس کو پانی کیا کرے گا؟ ڈبو دے گا. نبی کا بیٹا ہو تب بھی ڈبو دے گا. نبی مانگے تب بھی نبی کی سفارش قبول نہیں ہوگی اگر ایمان نہیں ہے. اللہ کے بارے میں جتنا آدمی جانتا ہے اتنا اللہ کی بڑائی اور عظمت جب دل میں پیدا ہوتی ہے، ڈر بھی پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت جب آدمی قرآن کریم میں پڑھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنتا ہے، فرشتوں کے احوال سنتا ہے، اور آسمانوں کی وسعت جب سنتا ہے، یہ ساری باتیں جب آدمی سنتا ہے، جنت جہنم سنتا ہے، قیامت کے احوال سنتا ہے، اللہ کی بڑائی
اور اللہ کا رعب دل پر چھا جاتا ہے اور آدمی ڈرنے والا بنتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. اگر تم کو وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم رو گے زیادہ اور ہنسو گے کم. یعنی تم رونے لگ جاؤ گے، تمہاری ہنسی اڑ جائے گی. اتنی باتیں ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو عذاب قبر سنا دے. جتنا آدمی جانتا ہے اتنا زیادہ واقعی اس میں ڈر پیدا ہوتا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کے بارے میں علم حاصل کرے، اللہ کی اسماء و صفات کا علم آدمی حاصل کرے. یہ پہلی چیز ہے، اس سے ایمان بڑھتا ہے. اسی طرح سے ایمان کی حفاظت بھی اس میں ہوتی ہے. نہ صرف یہ کہ ایمان بڑھتا ہے بلکہ ایمان کی حفاظت کا تعلق بھی علم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله. لوگ ہمیشہ آپس میں بحث کرتے رہیں گے، سوال جواب کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ کہنے لگیں گے یہ سب تو اللہ نے پیدا کیا نا. ہاں تو پھر بتاؤ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ آج لوگ پوچھتے ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ. آپ دیکھیے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک دور آئے گا لوگ ایسا پوچھیں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو آپ نے فرمایا فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. اگر کوئی آدمی یہ حال پائے باہر یا اپنے دل میں تو آدمی کیا کہے؟ آمنت باللہ، میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں. بھائی تم کو ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے تمہارا شک تمہارے پاس رکھو. میں مانتا ہوں اللہ ہے اور اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے. تو آدمی ٹھوس بنیاد پر کہے میں مانتا ہوں. تم کو ساری دنیا نہیں مانے، مجھ کو کیا کرنا ہے بھائی؟ ساری دنیا کوئی بات مانتی ہے وہ اس کا مسئلہ ہے، میں تو اللہ کو مانتا ہوں. یہ بہت پڑھا لکھا ہے، یہ نہیں مانتا اللہ کو. اچھا گھر کو جاؤ، پڑھے لکھے تو ہمارا کیا اس سے، ہم مانتے ہیں اللہ کو. بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں متاثر ہو جاتے، یہ پڑھا لکھا وہ پڑھا لکھا، وہ انٹرنیٹ اس پہ پڑھے لکھے لوگ بول رہے اللہ نہیں ہے، نو گاڈ. تو ایسے لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہونا چاہیے. کسی کا شک ہمارے ایمان اور یقین کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہے اور اللہ قدرت والا ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دخل ہے کائنات میں، جو چاہے کرتا ہے، زندگی موت سب اللہ کرتا ہے، اپنے آپ کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا بس یہ کہ میں مانتا ہوں اللہ کو. آمن تو سمپل، سب سارے سوال کا ایک جواب ہے. نہیں مانتا کیا؟ میں مانتا ہوں. وہ آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے جب وہ بولتا ہے یہ مانتا، سب بولنے کے بعد یہ مانتا. میں تو مانتا بھائی، تو مان یا مت مان، میں مانتا. میرا کیسا مانتا؟ میرا دل بولتا اللہ ہے، ختم. ہم مانتے، ہمارے رسول نے بتایا اللہ ہے، ختم. ہمارے رسول نے اللہ کا کلام سنا، بس ہو گیا. ہم کو کسی کا شک ہمارے دل کو خراب نہیں کرے، ہمارے دل کو خراب نہیں کرنا چاہیے. یہ مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا فَإِذَا قَالُوا، ایک روایت میں ابو داؤد کی روایت میں آپ نے فرمایا فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. جو آدمی یہ سنے اللہ کو کس نے پیدا کیا تو اس میں جواب میں کہے اللہ ایک ہے، اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ ایسا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. اور لم یلد ولم یولد، لم یلد اس کے کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. کس نے اس کو پیدا کیا؟ کسی نے بھی پیدا نہیں کیا. نہ اس سے کچھ پیدا ہوتا ہے نہ وہ کسی کا پیدا کیا ہوا، وہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. کوئی آدمی کہے سب تو بنانے سے بنتا نا، تو پھر اللہ بھی تو بنانے سے بنا ہوگا نا. بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو بغیر بنائے کچھ بنتا گیا نہیں، تو پھر بنانے والا ہے. تو بولے آپ ہی کا آرگیومنٹ ہے بغیر بنائے کچھ بنتا گیا نہیں، تو پھر اللہ بھی تو کسی نے بنایا ہوگا نا. اب کیا بولیں گے اس کے جواب میں؟ کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں.
ہم کہیں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ تم باقی قاعدے اللہ پہ مت رکھو، باقی قاعدے دوسرے چیزوں کے لیے ہیں کہ ان کو بنانے والا کوئی ہوتا ہے، اللہ ان جیسا نہیں ہے، اللہ الگ ہے، اللہ کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کے رکنا پڑے گا نا، یہ پہلے سے ہمیشہ سے ہے، کہیں تو جا کے رکنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اینڈ میں کہاں جا کے رکیں گے؟ بولے بہت تھک گیا میں، یہ پہلے سے ہے۔ یا کرتے رہیں گے زندگی بھر، اے نے بی کو بنایا، بی نے سی کو بنایا، سی نے ڈی کو بنایا، کب تک کریں گے؟ کہیں نہ کہیں جا کے بولیں گے بھائی بہت ہو گیا، ابھی ٹائم ہو گیا، یہ پہلے سے ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنا سفر کر کے واپس آنے کی بجائے ہم پہلے ہی بولتے ہیں وہ اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ سے رہنے والا ہر ایک کو ماننا پڑتا ہے، یا تو یونیورس کو مانو، یا تو نتھنگنیس کو مانو، یا پھر اللہ کو مانو۔ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ہمیشہ، وائڈ کو تو ماننا پڑے گا، کچھ نہیں تھا ہمیشہ سے، وہ تو ماننا پڑے گا نا، تو اس سے اچھا اللہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، ورنہ یہ ماننا پڑے گا اچانک یہ آ گیا، سب ایسا آتا ہے، اتنا سسٹمیٹک اچانک اپنے آپ کیسا آتا ہے؟ ایسا کچھ نہیں تھا اور اچانک سب سسٹم، کون بنا ہے؟ کوئی بھی نہیں بنا، اپنے آپ بن گیا۔ یہ سب سے بڑی بیوقوفی ہے دنیا کی، یہ پڑھی لکھی جہالت ہے، یہ آنکھ والا اندھا پن ہے، یہ جنون ہے اصل میں، اس کو کیا جتنے نام دیں گے اتنے کم ہیں۔ آپ نے فرمایا یوں کہے ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ بائیں طرف تھتکار دے، اس طرح سے 3 مرتبہ تھتکارے، اور ولیستعذ من الشیطان، اور اللہ سے، اللہ کی شیطان کے مقابلے میں پناہ طلب کرے، کیونکہ شیطان دل میں بات ڈالتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں دل میں شیطان کچھ نہ کچھ وسوسے ڈالتا ہے، اس کو کام کیا یہی کرے گا۔ وہ ایک آدمی اچھا جا رہا، اس کو پیچھے پڑتا ہے، صاحب ذرا سنو بات، لگ جاتا پیچھے اس کے، یہاں چلو نا، دوسرا راستہ دکھاتا ہے، اب وہ اس کے پیچھے ایک قدم بھی لیا، کھائی میں چلا گیا۔ نہیں سننا ہے، سیدھا نکلنا ہے، میں تو اللہ کی سنتا ہوں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، بس سمجھ میں آئے نہیں ہے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، وہ ایک ہے، کوئی نہ کوئی ایک تو ہونا پڑے گا، تو وہ اللہ ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو یہ اگر کسی کو معلوم نہیں کہ کیا کہنا چاہیے اسے شک کے وقت میں، کیا ذکر ہے، کیا دعا ہے، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے، وہ آدمی پھنس جائے گا، اس کا قدم پھسل جائے گا، کھائی میں چلا جائے گا۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ علم حاصل کرے اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی نمو کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے، یہ پہلی چیز ہے۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کو ما سوا پر مقدم کرنا، یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو ایمان ہی خود خطرے میں ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے جیسے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا چلا جاتا ہے، ہر فرما برداری دوسری فرما برداری کا دروازہ کھولتی ہے، اور آدمی یقین اور ایمان میں اللہ کی طرف رجوع میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ رجوع قلب سے بھی ہوتا ہے اور اعمال سے بھی ہوتا ہے، لوٹنا دل سے بھی ہوتا ہے اور قدموں سے بھی ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو مانتا چلا جاتا ہے تو اس سے اس کا ایمان بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ ہر عمل ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ آپ نے پودا لگایا، بولے پودا لگایا، آپ اس کے بعد کیا؟ پانی نہیں دینے کا اس کو، بولے پودا لگایا نا، آپ زمین میں گیا، اب اگنا چاہیے۔ آپ اگر اس کو پانی نہیں دو گے، آپ اس کو اگر فینسنگ نہیں کرو گے تو بکری آئے گی، پودا کھا کے چلی جائے گی۔ پانی نہیں دو گے، پودا تھا لیکن پودا کیا ہو گیا؟ ابھی مرجھا گیا۔ تو اعمال ایمان کے پودے کو پانی دیتے ہیں، اگر اعمال کم ہوتے چلے جائیں، ایمان کا پودا کمزور ہوتا جاتا ہے اور وہ مرجھا کے ختم بھی ہو سکتا ہے، اس لیے اعمال بہت ضروری ہے۔ تو جتنی فرما برداری اللہ اور اس کے رسول کی آدمی کرتا ہے، اتنا اس کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ دل کو آدمی ہمیشہ تیار رکھے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب بھی سامنے آئے گا میں مانوں گا۔ دل میں انکار، شک یا بعد میں دیکھیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہاں میں نے مانا۔ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کا طریقہ یہی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا، ہم نے مانا، سنتے ہی مانا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ سننا ہی نہیں تو ماننے کا مسئلہ ہی نہیں، ذرا سنو، ارے نہیں سنتے ہم تمہاری بات، سنیں گے تو کرنا پڑے گا، یعنی ڈبل ڈاکو ہے یہ۔ اس کو معلوم ہے سننا ضروری ہے، اور اس کو معلوم ہے سننے کے بعد عمل کرنا ضروری ہے، تو وہ دو کام کرنے تھے وہ دونوں بھی نہیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کم سے کم چلو سنیں گے تو اسے یاد نہیں تو کل کریں گے، وہ دو میں سے ایک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ ایک کام ہو گیا، اب دوسرا کام کل کرے گا۔ لیکن ایک آدمی سن رہا ہی نہیں ہے تو وہ دو کام چھوڑ رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سیف ہوں، وہ سیف نہیں ہے، وہ خطرے میں ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا، دل میں تسلیم ہونا چاہیے، قبولیت ہونا چاہیے۔ ہاں ہم مانتے ہیں، نہیں سمجھا پھر بھی مانتے ہیں، دل نہیں مان رہا پھر بھی مانتے ہیں۔ ایک آدمی کا بعض اوقات دل قبول نہیں کرتا ہے، ایک آدمی کو اللہ کا حکم ایسا ہوتا ہے دل میں مخالفت ہوتی ہے، لیکن وہ مخالفت طبعی ہوتی ہے، علمی نہیں۔ ایک آدمی کے دل میں دوائی آپ کھاتے ہیں، اب آپ کہہ رہے ہیں دوائی تو کھانی پڑے گی، لیکن دل کیا ہو رہا ہے؟ کڑوی ہے، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ منہ بند کر کے ٹیڑھا میڑھا کر کے آنکھ بھی بند کر کے کھا رہے ہیں، ہاں پھر پانی پی رہے اوپر سے۔ تو دل پسند نہیں کر رہا ہے اس کو، لیکن دل یہ بھی کہہ رہا ہے اس میں فائدہ ہے۔ تو ایک دل میں دو باتیں اس طرح سے جمع ہوتی ہیں، طبعی کراہت کا ہونا اور اس کے ساتھ میں علمی اس کے سلسلے میں یقین اور عقیدے کا ہونا، دونوں بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔ ایک آدمی فجر کی نماز کو اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہے، لیکن اٹھ جا، نہیں اٹھے گا اللہ کا حکم ٹوٹے گا۔ تو دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ رشوت آ رہی ہے، دل بول رہا لے لے، لیکن دوسرا دل ہی میں سے کیا آواز آ رہی ہے؟ مت لے، گناہ ہے۔ زنا کی طرف دل جا رہا ہے، لیکن آدمی کہہ رہا نہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان کے اندر کا جانور ہے جو اللہ کے حکموں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ایک علم اور ایمان کی رسی ہے جو اس کو باندھ کے واپس کھینچتی رہتی ہے۔ یہ آدمی کے دل میں چلتا رہتا ہے، یہ نفس آدمی کا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ آدمی کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے دل کو اس طرح سے کھینچے کہ نہیں، اللہ اور اس کے حکم، رسول کے حکم کو ماننا پڑے گا، چاہے تو چاہے نہ چاہے میں تجھ کو پابند کروں گا۔ آدمی اپنے آپ سے کہے، اس طرح سے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے نبی، ہرگز نہیں، آپ کے رب کی قسم، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ وہ اپنے آپس کے اختلاف میں آپ کو فیصلہ کرنے والا جج مان نہ لیں، جب تک کہ آپ کا فیصلہ ہم مانیں گے، جب تک کہ ایسا نہیں ہوتا ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ رسول کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو آمادہ نہیں کرتا ہے، ایمان والا نہیں ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر آپ کا جو بھی فیصلہ ہے جب تک کہ ان کے دل اس سے بے حرج نہ ہو جائیں، ایسے نہ ہو جائے کہ ان کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوتا ہے، دل مخالفت نہیں کرتا ہے۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما، اور پھر پوری طرح سے اس کو تسلیم کر لیں۔ تو آپ کو فیصل تسلیم کرنا، آپ کے فیصلے کی دل میں مخالفت نہیں کرنا، اور پریکٹیکلی آپ کے فیصلے کو عملاً قبول کر لینا، یہ تینوں چیزیں جب تک کہ نہیں ہوتی ہیں ان کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ اس کے بالعکس آپ دیکھیں، نبی کو حکم مان لے، ہمارے نبی کا فیصلہ ہے ہم مان لیں گے، پہلا سٹیپ ہو گیا۔ پھر دل میں فیصلہ نبی کا سامنے جب آیا تو ایسا آیا کہ لے زمین دے اس کی، تیری نہیں ہے، ارے پیسہ سب چھوڑ دے، تو دل کے خلاف ہو گیا یہ۔ تو فیصلے کے لیے تو مان لیا، لیکن اب کیا ہو گیا؟ چرا میں آتا ہوں ذرا، ایسا نہیں۔ تو نے مانا نبی کو فیصل مان، نبی کا فیصلہ بھی مان، نبی کی حیثیت فیصل کی مان، پھر جو فیصلہ آئے اس فیصلے کو بھی مان، دل میں مخالفت نہیں ہونا چاہیے۔ 3 اور وہ یسلم تسلیما، پوری طرح سے اس کو تسلیم کر لیں، اس کی تطبیق کریں، اس کے تقاضے کو پورا کریں، سن کے نہیں بولیں ہاں بہت صحیح ہے لیکن کر رہا نہیں کچھ بھی،
اکثروں کو، بہت سارے لوگوں کا حال ہے، ہاں بالکل صحیح، حق ہے، بالکل بے شک، بے شک کی پوری تھیلی لے کے بیٹھتے ہیں ہم لوگ، جب بھی کوئی مقرر کو بولے ایک بے شک لو، یہ تو مقرر بھی بولے گا عمل نہیں کریں گے نا، بے شک، عمل نہیں کریں گے، وہ بھی بے شک، یہ لو، دو لو، ایک نہیں، یہ حال ہم لوگ ہے۔ تو ایک آدمی اگر مخالفت کرتا ہے ایمان خراب ہوتا ہے، لیکن اگر دل میں اس کے قبولیت ہے، ہم رسول کی بات مانیں گے، رسول کی بات سامنے آئے مان لے، ہاں ٹھیک ہے، حق ہے، اور کیا کرنا چاہیے بتائیے، اور آدمی عمل کرے، اس سے ایمان کیا ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ جتنا آدمی نفس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کا دل اللہ سے قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا ایمان اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کو گمراہ کرنا، کیونکہ وہ حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو آدمی کو کرنا چاہیے۔ نمبر 3، قرآن کی تلاوت اور تدبر۔ قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، قرآن علم کی اور ایمان کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت کی کتاب ہے تقوی والوں کے لیے۔ تو قرآن سے ہدایت آدمی اخذ کرے، رہبری اخذ کرے، گائیڈنس لے قرآن سے، صرف تلاوت کے لیے قرآن نہیں پڑھے بلکہ سمجھے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی صحیح آدمی پڑھے، موٹی موٹی تفسیر بہت زیادہ نہیں پڑھ رہا ہے، بولے 50 جلدوں میں کون پڑھے گا، ٹھیک ہے ایک چھوٹی سی تفسیر 1 جلد والی تو پڑھ، جو عوام کے لیے علماء نے لکھی ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھ، بہت زیادہ مت پڑھ، تو اتنا بڑا کب پڑھوں گا، 2000 پیج، زندگی ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے پڑھتے پڑھتے رہے، مرتے مرتے پڑھ، پڑھتے پڑھتے مر، تو تھوڑا تھوڑا روزانہ پڑھ، کیونکہ قرآن، دیکھیے قرآن کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ قرآن ایسا نہیں کہ آپ شروع سے پڑھیں گے تو ہی آپ کو پورا اینڈ تک سمجھ میں آئے گا، کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے قرآن، کیونکہ بیچ میں سے جو آدمی آیا کہانی سن رہا ہے، قصہ سن رہا ہے، اس کو کچھ بھی سمجھتا نہیں، قرآن ایسا نہیں ہے۔ یہ قرآن کے کمالات میں سے ہے کہ قرآن میں ٹکڑے 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 ہوتے ہیں، کہیں سے بھی آ کے آدمی بیٹھا قرآن سننے کے لیے، اس کو اتنے ٹکڑے میں نصیحت مل جاتی ہے، یہ نہیں کہ پہلے سے بتاؤ آپس سے بتاؤ، نہیں، کیونکہ قرآن پیسیجز ہیں، چھوٹے 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 پیسیج ہیں، اور لمبا بھی قصہ آپ کو اگر ملے گا، جیسے سورہ یوسف ہے مثلا، بہت لمبا ہے، سورہ ہود میں انبیاء کے قصے ہیں یا دوسری صورتیں ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں گے ہر ایک حصے کے بعد کچھ نصیحت کی بات ہوتی ہے، تو آدمی اتنا بھی پڑھ لیا اتنی نصیحت وہ لے سکتا ہے، ایک لیسن اس کو مل جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ کو اتنا پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، نہیں، قرآن چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں، آپ اتنا پڑھ کے سمجھیں اس کو، اس سے نصیحت لیں۔ قرآن ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھبرا جاتے ہیں، ان کے دلوں میں کپ کپی آ جاتی ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ ہے، ایسا نہیں مانتے ہیں، اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ مانتے ہیں، تو جیسے ہی اللہ کا تذکرہ آتا ہے وہ ساری صفات کے ساتھ اللہ یاد آتا ہے، تو دل میں اللہ کی بڑائی اور عظمت کی وجہ سے ہیبت چھا جاتی ہے، یہ ایک بات ہوئی۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، اللہ کی طرف سے آنے والی یہ آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ تو بس اپنے رب ہی پر بھروسہ، توکل، اعتماد کرتے ہیں۔ یہاں پر معلوم یہ ہوا کہ ایمان والے جب اللہ کی بات سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی بات یقین کے ساتھ سنتے ہیں، اور یقین کے ساتھ سنی ہوئی بات سے آدمی کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی بات آپ یقین سے سنیے، ہاں آدمی کا دل ایک دم ایک لیول بڑھ جاتا ہے، آدمی کے دل میں کیفیت اور بڑھ جاتی ہے۔ جس آدمی کو یقین ہو، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو یقین ہے کہ باپ اگر کوئی وعدہ کرتا ہے تو دے گا، باپ، ٹیچر، پڑوسی، چچا، کوئی بھی، اس کو یقین ہے کہ یہ اگر وعدہ کرتے ہیں تو دیتے ہیں، اگر بتا میں نے تیرے لیے ایک چیز لایا ہوں تو اس کو دینے والا ہوں عید کے دن، اب اس کو یقین ہے کہ یہ
دیتا ہے. تو اس بات کے سننے سے اس کے دل کی حالت بدلے گی کہ بولے ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایسا ہوگا نہیں. اس کو معلوم ہے یہ دے گا تو بہت اچھا دے گا, یہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے دے گا, یہ غریب نہیں ہے, یہ کنجوس نہیں ہے, یہ میرے چچا ہیں, مرسیڈیز والے ہیں اور دونوں ہاتھ سے بانٹتے ہیں. تو اب ایسا اگر کوئی ہے تو آپ بتائیے بچے خوشی اس کے دل میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ وہ 10 بچوں کو بتائے, معلوم اسکول میں جا کے بولے میرے چچا نے بولے میں عید کے دن کچھ دینے والا ہوں, میرے چچا معلوم کیسے ہیں, ایسے ہیں, چچا ایسے ہیں. اللہ کیسا ہے؟ ایمان والا جب اللہ کی بات قرآن میں سنتا ہے, وعد و وعید, اللہ کے احکام, اللہ کی بڑائی, اللہ کی قدرت, ساری چیزیں جب پڑھتا ہے سنتا ہے, اس کا دل میرا اللہ ایسا ہے, آخرت میں ایسا ہوگا, اللہ نے یہ وعدہ کیا, اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وہ ایک لیول پہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اللہ کی بات سن کے اس کا ایمان ایک ہی مرتبے پر رہے, ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کا ایمان بڑھے گا, اس کا ایمان بڑھتا ہے. تو قرآن کی آیات سننے کے بعد رغبت, خوف, یقین, یہ ساری کیفیات دل میں پیدا ہو کر آدمی کے ایمان کو کیا کر دیتی ہیں, بڑھا دیتی ہیں. وہ پچھلے مرحلے سے اگلے مرحلے میں چلا جاتا ہے. یہ تیسری بات تھی جو ایمان کے بڑھنے کے اسباب میں سے. نمبر 4, امتحان کے وقت مصیبت میں اللہ پر بھروسہ رکھنا. جب یہ آپ نے آخر آیت میں سنا, پچھلی آیت میں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, ایمان والے دائیں بائیں دیکھتے نہیں, ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ, ہمارا رب وہ ہے نا, اس نے ہم کو پیدا کیا, اس نے رزق دیا, اس نے سارا انتظام کائنات کا کیا, وہی سب کچھ کرتا ہے. ہمارے مسائل کون حل کرتا ہے؟ وہی. راحت اور مصیبت دونوں حالات اسی کی طرف سے آتے ہیں, اسی کی طرف نگاہ ہونا چاہیے. پھر جب مصیبت زندگی میں آتی ہے, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو, چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو, فائنینشیل کرائسس آئی, یا سوشل لائف خراب ہو گئی, فیملی لائف میں کرائسس آئی, یا ہیلتھ پرابلم شروع ہو گیا, یا پولیٹیکل مسائل آ گئے, قومیں ٹوٹ پڑی مسلمانوں کے اوپر, کچھ بھی ہو, ان حالات میں آدمی یہ سولوشن, وہ سولوشن, یہ ٹیکٹکس, وہ ٹیکٹکس, سب چیزیں ان کی بجائے ان کے ساتھ پکڑیے, اصل اللہ کی طرف نگاہ رکھیں. نہیں سب چھوٹا تو چلے گا, اللہ نہیں چھوڑنا چاہیے. یا کبھی ایسا دکھائی دے ارے ابھی تو حالات ایسے بگڑ گئے ہیں کہ ابھی سدھرنے کی امید نہیں ہے, آدمی کہ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ جو چاہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم ہونے کے بعد پھر سے کر سکتا ہے. آپ دیکھیے قوموں کی حالت اللہ نے کیا بتائی. ایک نبی جا رہے تھے, کہا اللہ کیسا زندہ کرتا ہے تو مردہ کو. اللہ نے ان کو بھی موت دے دی, ان کے ساتھ جو جانور تھا اس کو بھی موت دے دی. پھر اللہ نے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کئی سالوں کے بعد میں ان کو واپس سے زندہ کیا, اور انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو ان کا جانور کیا ہو چکا ہے, مر کے سڑ گل کے ہڈیاں اس کی بچی ہوئی ہیں. اللہ نے بتایا دیکھو ہم ایسا زندہ کرتے ہیں. اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھا, اس میں جان آئے, واپس سے وہ کھڑا ریڈی. مردہ کو اللہ زندہ کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی واپس سے سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تھا, کوئی فوج تھی, کیا تھا, اکیلے آپ کھڑے ہوئے صفا کی پہاڑی پر, آپ نے دعوت دی, 1 2 3 4 5 50 100 313 اور نہ جانے کتنے, اس کے بعد بڑھتے گئے. اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا. حالات اونچے نیچے ہوئے, کبھی بدر ہوئی, کبھی احد ہوئی, کبھی خندق ہوئی, کبھی حدیبیہ ہوئی, حالات بدلتے گئے. لیکن اخیر میں اذا جاء نصر اللہ والفتح, اللہ نے فتح مسلمانوں کو دی دی. غلبہ ایمان اور اہل ایمان کے لیے ہے, بشرطے کہ وہ واقعی ایمان والے ہوں. گلے میں تعویذ لٹکا کے اور یہاں وہاں بابا کعبہ دونوں بھی چل رہا ہے, یہ ایمان ہے. کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ خالص اللہ کا ہو جائے بندہ, اللہ کی مدد آتی ہے. تو اللہ پر توکل کرنا, کچھ بھی ہو جائے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اللہ کے پاس تو سب کچھ ہے نا. جب کوئی نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے ابابیل بھیج کے بچایا کہ نہیں. کعبہ کے وقت میں کوئی بابا تھے کیا؟ جب ابرہہ آیا کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نہ صحابہ ہیں, نہ کوئی دوسرا نبی ہے, نہ کوئی فوج ہے, نہ کچھ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آسمان سے پرندے بھیج کے اس پورے لشکر کو کیا کر دیا, ختم کر دیا, سڑا دیا ان کو.
वापस भागे तो भागने भी नहीं दिया उनको, भागते भागते मरे वो, ज़ीरो, सबको ख़त्म कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह वो है, अल्लाह को हमारी मदद की ज़रूरत नहीं है, हमको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला बग़ैर किसी के भी सब, ये एतमाद दिल में होना चाहिए आदमी के। आदमी की ये क़ुव्वत है जो आदमी को खड़ा करती है। रीढ़ की हड्डी निकाल दीजिए आप, सारा गोश्त कुछ फ़ायदे का नहीं है। मेन रीढ़ की हड्डी है, वो सारे गोश्त को थामती है। तो बाकी पूरे दीन को संभालने वाली चीज़ अल्लाह पर एतमाद है। आदमी को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, वरना अगला कदम ही नहीं उठाएगा आदमी को अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए। तो चाहे हालात आज मुसलमानों के कैसे भी हों, ये हालात जाएंगे, अल्लाह ताला कुछ न कुछ करता है। और माजी में हमने देखा कई चीज़ें ऐसी हुई, अल्लाह ताला मदद करता है। तो मुसलमानों को नाउमीद नहीं होना चाहिए। सहाबा को आप देखिए, अल्लाह ने फरमाया वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। सूरह अल-अहज़ाब में आयत नंबर 22 में अल्लाह ने फरमाया, जब ईमान वालों ने कुफ़ार का लश्कर देखा तो उस वक्त में क्या उनकी ज़बान से निकला, डर नहीं गए अब क्या होता हमारा, अब तो मुसीबत हो गई, अब तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। नहीं, सहाबा पक्के लोग थे, वो मखलूक और खालिक का फ़र्क जानने वाले लोग थे। वो मखलूक की आजिज़ी और खालिक की कुदरत दोनों को जानते थे। जब उन्होंने सामने लश्कर देखा, अपने दुश्मनों की फ़ौज देखी, तो उन्होंने नहीं कहा चलो भागने का रास्ता ढूंढो, नहीं, वो मजबूत लोग थे। उनके पास हथियार और टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी ख़ास, लेकिन उनके पास एक चीज़ बहुत अच्छी थी, उनके पास ईमान था, उनके पास अल्लाह पर एतमाद था, उनके पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, आपकी रहबरी थी। उन्होंने क्या कहा, जैसे ही उन्होंने देखा दुश्मनों को, उन्होंने कहा हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, अरे यही तो है जिसका अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया, ऐसा हो के रहेगा। दुश्मन आएंगे, हम पे हमला करेंगे, हमको सताएंगे और हमारी मुखालफत करेंगे, सामने हमारे तलवार लेके खड़े होंगे, ये वक्त है, इसी का वादा हमसे हुआ, ऐसा वक्त आएगा तुम पर, इसमें जमना पड़ेगा। हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, यही तो वादा है अल्लाह और उसके रसूल का। अगर गालिब आ गए तो गाजी, और अगर कत्ल हो गए तो शहीद। ये वक्त आ गया है, यही तो टाइम है, इसी के तो इंतज़ार में थे। तो सहाबा ने भागे नहीं, जमे रहे। हादा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु, और अल्लाह उसके रसूल ने सच कहा था, यानी जो कहा था हम आँखों से देख रहे हैं और उनकी बात बिल्कुल सच्ची थी, तो हमने तभी सच माना था। अब देख के तो और यकीन क्या हो गया, बढ़ गया। अगर पहले से यकीन नहीं हो तो यकीन आएगा या शक आएगा, लेकिन पहले से अगर यकीन था तो अब यकीन क्या हो गया, बढ़ गया। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा, अल्लाह फरमाता है कि उस हाल ने उनके ईमान और उनकी फरमाबरदारी में और ज़्यादा इजाफ़ा कर दिया। तो वाकई ईमान वाला जब होता है आदमी और अपने दिल को अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के लिए तैयार किए हुए हो और आजमाइशों के लिए वो तैयार रहे, तो जब आजमाइश आती है तो उसको ऐसा लगता है देखो इम्तहान का वक्त आ गया, अब जमने का वक्त आ गया। जो आदमी ये जानता हो इम्तहान तो आएगा और उसमें जमना पड़ेगा, पास हुआ तो बेहतर, फेल हुआ तो मुश्किल, तो जैसे ही वो इम्तहान की घड़ी देखता है वो पहचान लेता है, हाँ देखो अब आया इम्तहान। जैसे एक आदमी बिदात में, शिरकियात में पड़ा हुआ था, अब बेचारा आया कुरान की तरफ, सुन्नत की तरफ, तौहीद की तरफ, इत्तिबा की तरफ। बेटे के गले से तावीज़ निकाला, घर में से ये खुराफात निकाल दी, अब बीमार पड़ गया बच्चा। अब बुढ़ी नानी आई, बोली थी ना मैंने। तो अब ऐसे हालात जब आते हैं, अगर उसका दिल पक्का है, वो क्या कहेगा, मुझको मालूम था ऐसा होने वाला है, ये मेरा इम्तहान है। क्यों? इसलिए कि उसके दिल में फरमाबरदारी और यकीन है, वो जान रहा है कि अब ऐसे हालात आएंगे, अब मुझको जमना पड़ेगा। वो और डटेगा उसमें, वो और डटेगा। या तो आदमी डटेगा या तो हटेगा, दो में से एक तो होगा। सिरात मुस्तकीम पर या तो डट जाएगा या तो उससे हट जाएगा। अब आदमी को सोचना चाहिए मैं कौन सी कैटेगरी का हूँ, मैं डटता हूँ या हटता हूँ सीधे रास्ते से। अगर वाकई आदमी के दिल में पहले से वो रेडी हो, मैं दीन पे आया ना, मैं पहली बार नमाज को आया ना, चप्पल जाने की,
शैतान करेगा ऐसा कुछ ना कुछ, और सोचेगा आदमी यहाँ आए तो ऐसे ही होता, इसलिए आता नहीं मैं, तो ऐसा कुछ ना कुछ। देखिए आप कितने लोग इस मजमे में ऐसे बैठे होंगे कि वो कहेंगे जैसे मैं आया दिन पे, जॉब छूटा और घर में ऐसे मसाइल पैदा हुए, बच्चा ऐसा हुआ, दिन पे आना मेरे लिए मुसीबतों का दरवाज़ा खोलने का ज़रिया बना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं इस गलत तो नहीं जा रहा ना, लेकिन वाकई जो आदमी इल्म और बसीरत वाला हो, जो फर्मा बरदारी के लिए दिल के दरवाजे खोल चुका हो, वो या मैं हटने वाला नहीं, मुझको मालूम है ऐसा होने वाला है, इसके बावजूद मैं जमूँगा। ये पहली आमादगी आगे के लिए इस्तिकामत के दरवाजे खोलती है। पहले से हाँ होना चाहिए, ओके मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, आदमी को इसके लिए तैयार होना चाहिए। तो ये चौथी चीज़ है जो इम्तहान के लिए आदमी पहले से तैयार हो और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों पर अपने दिल को तैयार कर ले। अब मैं राज़ी हूँ, और अल्लाह और उसके रसूल ने बताया है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यकीनन हम तुमको आजमाएंगे, और लिस्ट बताई अल्लाह ताला ने। और आखिर में क्या कहा? खुशखबरी देना किसको? भागने वालों को, शक में पड़ने वालों को, उन लोगों को खुशखबरी दो जो जमते हैं, डटते हैं, बाकी रहते हैं, सब्र करते हैं। तो बग़ैर मुसीबत का सब्र आता? तो एक आदमी सब्र कब करेगा? जब तकलीफ़ में मुब्तला होगा तभी तो सब्र करेगा। तो अल्लाह की तरफ से मुसीबत और आजमाइश आती है, ईमान वालों पर आती है। तो आदमी पहले से तैयार अगर है तो उसका ईमान और बढ़ जाता है। आगे आइए, इस सिलसिले में पांचवी चीज़ क्या है जिससे ईमान बढ़ता है? पांचवी चीज़ अल्लाह का ज़िक्र है, अल्लाह को याद करना है। अच्छे बुरे जो भी हालात आते हैं, आदमी जब अल्लाह को याद करता है तो ईमान बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अच्छे हालात आए, अच्छे हालात में कामयाब हुआ, बिज़नेस चल गया, रिश्ता मिल गया, केस टल गया, जो भी हुआ। अब ऐसे वक्त में एक आदमी थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुरू कर देता है, आपने, आपका मैं शुक्रिया, आपको कभी नहीं भूलूंगा, सब अल्लाह को भूल जाता है। लेकिन वाकई वो आदमी पहली सूरत में सोचे अल्लाह तूने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरे मसले को हल किया, फ़लाँ दवाखाने में था अच्छा हो गया, फ़लाँ केस में फंसा हुआ था उसमें से निकल गया, फ़लाँ मसला था जॉब छूटा हुआ था, बॉस ने वापस फ़ोन करके बोला चल आ जा। अब आदमी खुशी से फ़ौरन अल्लाह तेरा बहुत बड़ा एहसान है, तेरा शुक्र है, तू ही तो है जो करने वाला है। ईमान उसी मरहले में रहेगा? नहीं, ईमान बढ़ जाता है। शुक्र के साथ अल्लाह को खुशी में आदमी याद करे, सज्जे में चला गया, अल्लाह तू ही तो मेरा मालिक है, मुझको मालूम था तू मदद करेगा, आदमी का ईमान बढ़ जाता है। मुसीबत आई, तकलीफ आई, बॉस ने बोला एक काम करो कल से मत आओ। क्यों मत आओ? कल से मत आओ, और कल से मत ही आओ। रिश्ता अच्छा चल रहा था, बहुत सारे इस्तिखारे किया था और बहुत दिल बोल रहा था चलो अब तो सॉल्व हो गया प्रॉब्लम, और अचानक मालूम पड़ा कैंसिल। ऐसे वक्त में अगर दिल में आदमी अल्लाह को याद करे और ये सोच के याद करे कि तकलीफ़ और मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती, इसमें मेरी कोई भलाई होगी, जो अल्लाह ने ये चीज़ मेरे से ले ली, हो सकता है इसमें मेरा बुरा था इसलिए अल्लाह ने मुझको बचा लिया, उसके दिल में इनकार और अल्लाह से नाराज़गी की बजाय सब्र और अल्लाह पर एतमाद बढ़ेगा। फिर अगर दिल में बात आए तो इस पर अल्लाह मुझको सब्र करने पर सवाब देगा, हो सकता है अल्लाह मेरा इम्तहान ले रहा है। अल्लाह के आगे हाथ फैला के अल्लाह से मांगे, अल्लाह ये मुसीबत है मेरी बर्दाश्त की नहीं, तो मुझसे इसको हटा दे। जब आदमी मुसीबत में अल्लाह को याद करता है तो सब्र आसान हो जाता है, अल्लाह से मांगने से, अल्लाह से शिकायत हट जाती है। तो एक आदमी अच्छे बुरे हर हाल में अल्लाह को याद करे, अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के इस्तेज़ार के साथ अल्लाह को याद करे, ज़बान से दिल से अल्लाह को याद करे। ये ज़िक्र उसके दिल में इत्मीनान पैदा करता है कि कोई है जो मेरी सरपरस्ती कर रहा है, कोई है जो मुझसे ऊपर है, जो मेरी निगरानी कर रहा है। आदमी बेफिक्री से सो जाता है, अल्लाह है ना, जो चाहेगा, जॉब मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेगा, खाम का टेंशन में बैठा हुआ क्या होता क्या नहीं होता, क्या होता क्या नहीं होता, मिलना होगा मिलेगा, नहीं मिलना होगा नहीं, अल्लाह देगा तो मिलेगा, नहीं देगा तो नहीं मिलेगा, सारी सिफारिशें फेल हो जाएंगी। ऐसा दिल में जब एतमाद होता है तो क्या पैदा हो जाता है? दिल में इत्मीनान।
وہ ایمان والا اطمینان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے آدمی کا، جو اللہ چاہے گا ہوگا، ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دلوں کو وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے، ان کے دل سکون چین پاتے ہیں کس چیز سے؟ مال و دولت سے، دنیا کی عزت اور عہدوں سے نہیں، ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اللہ کو یاد کر کے۔ اللہ جیسی یاد آتا ہے ان کا، اچھا اللہ ہے نا، کچھ نہیں ہوا تو کیا ہوا، اللہ تو ہے۔ تو اللہ جیسی یاد آتا ہے ان کے دل اطمینان پاتے، سکون مل جاتا ہے ان کو۔ مصیبت میں بھی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کو یاد کر کے سکون مل، چلو کچھ نہیں تو اللہ تو ہے نا اپنے پاس، سب چھن گیا اپنے سے، اللہ تو نہیں چھینا نا، بس ہو گیا نا، اپنے کو اللہ مل گیا، اپنے کو دوسرا چاہیے کیا؟ جو چھن گیا وہ اللہ دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو کہاں ڈال دیے کہ بھائیوں نے کنویں میں، وہاں سے کیا ہوئے؟ نکالا کسی نے، بیچا بازار میں، وہاں سے کہا گئے عزیز مصر کے گھر میں، وہاں سے کہا گئے جیل میں، جیل سے سیدھا ترقی، ایک دم پروموشن، کہاں چلے گئے؟ ایک دم بادشاہ کی خاص۔ تو اللہ ایسا کر سکتا ہے، بظاہر ناکامی، مصیبت، بڑی مصیبت اور اچانک کامیابی، اللہ قدرت رکھتا ہے، اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو ایمان جس کے دل میں ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ سے مطمئن ہوتا ہے، اور یہ اطمینان اس کے دل کو ایمان سے اور بھر دیتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنا بھی ایمان کے اضافے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، آدمی اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، کوئی اور چیز آدمی کے دل کو اطمینان دے سکتی ہے؟ سارے بھروسے ٹیمپرری اور کیسے ہیں؟ فلکچویٹ ہونے والے۔ میں ہے نا، معلوم پڑا کہ یہ گیا دواخانے میں، ڈاکٹر صاحب بولے بے فکر رہو، میں ہوں، آپریشن ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے، اگلے دن فون آیا سوری اپوائنٹمنٹ کینسل، کیوں؟ تو ڈاکٹر صاحب ہی گئے۔ ایسے بھروسے ہیں، وہ ایک بھروسہ ایسا کہیں جانے والا نہیں، وہ اطمینان کے ساتھ آدمی سو سکتا ہے کہ کل کچھ ہوگا نہیں، اللہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں کہ کل نعوذ باللہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا، اللہ ہمیشہ ہے۔ تو ایک چیز اللہ کی یاد آدمی کے دل کو اطمینان اور یقین دیتی ہے۔ نمبر 6، دینی مجالس اور ایمانی مذاکرہ۔ آدمی کے دل پر غفلت چھا جاتی ہے، لیکن جب دینی مجلس میں آدمی جاتا ہے اس کو کچھ کرنا نہیں پڑتا ہے، خالی کان ویسے بھی کھلے رہتے ہیں، وہ بھی بند نہیں ہوتے اپنے آپ۔ دیکھیے اچھا ہے، آنکھ بند ہوتی لیکن کان بند نہیں ہوتے، ایسا کچھ ڈھکن آ جاتا ہے نہیں، جانوروں میں تو ہوتا ہے، انسان میں ایسا نہیں ہوتا، بکری وغیرہ میں ہوتا ہے ایسا، لیکن انسان کے کان کھلے رہتے، تو آدمی جا کے چپ بیٹھ جائے دینی مجلس میں، کچھ ایفرٹس ہے اس کے نہیں ہے، چاہے تو ٹیک لگا کے بیٹھے، لیکن آدمی جب دین کی بات سنتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سامنے آتی ہے، اچانک کوئی بات ایسی آ جاتی ہے جو اس کے دل کی دنیا بدل دیتی ہے، کوئی ایک تیر لگتا ہے آ کے دل پہ بس قرآن و سنت کا، اور دل میں ایسا پیوست ہو جاتا ہے کہ پھر دل بالکل بجائے مرنے کے اس کو زندگی مل جاتی ہے، وہ تیر الگ ہے، اس سے آدمی مرتا نہیں، بلکہ اس سے کیا ہوتی ہے، انسان کو ہمیشگی کی زندگی کے لیے، ایمان کے لیے اور آخرت کی جنت کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ تو آدمی دینی مجالس میں جب آتا ہے، دین کی بات کرتا ہے، دین کی بات سنتا ہے، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر اسود ابن ہلال کہتے ہیں کان معاذ یقول للرجل من اخوانہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ کوئی بھی ہوتا ان کے کوئی مسلمان، تو اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے کہتے کہ اجلس بنا، آج بیٹھ ذرا تھوڑی دیر بیٹھ میرے ساتھ میں، اجلس بنا فلنؤمن ساعتا، تھوڑی دیر ہم ایمان لائیں گے، آجا تھوڑی دیر بیٹھ کے ہم ایمان لاتے ہیں۔ ایک روایت میں عبداللہ بن رواحہ کی بھی روایت ایسی ہے کہ وہ بھی ایسا کرتے تھے، تو ان کے ساتھ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کی، اللہ کے رسول دیکھیے ایک گھڑی کا ایمان کی بات کرتی ہے، کون سا ایمان ہے؟ تھوڑی دیر ایمان تھوڑی ہے، ہمیشہ کے لیے ایمان ہے نا، تھوڑی دیر ایمان لائیں گے کا کیا مطلب ہے؟ یہ یہاں بھی وہی ہے، اجلس بنا، آ ذرا بیٹھ میرے ساتھ میں، فلنؤمن ساعتا، تھوڑی دیر کے لیے ہم ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کون سا تھوڑی دیر کا ایمان ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ پرانا ہو جاتا ہے، تو اس کو تازہ کرنا۔ فیجلسانی
فَيَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيَحْمِدَانِهِ، بیٹھ کے کرتے کیا تھے؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، اس کی حمد کرتے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ کے احکام، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے احسانات، ان کا تذکرہ کرتے تھے۔ اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کا ایمان کیا ہے؟ دینی مجالس میں بیٹھنا، اللہ کا تذکرہ کرنا اور سننا، تو یہ بھی ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ اس کو امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے ایمان کے اضافے کا ایک ذریعہ اللہ کی مخلوقات اور اپنے اطراف ہونے والے احوال اور تحول کو دیکھنا اور اس سے عبرت لینا، یہ بھی ہے۔ ایک آدمی آسمان و زمین میں غور کرے، سورج اتنا بڑا، زمین سے اتنا لاکھ گنا بڑا، اور اتنے سارے ستارے آسمان میں، اور زمین اور چاند اور سورج، رات دن، پیڑ پودے، ہوائیں، بارش، زمین سے اناج اگ رہا ہے، پھل اگ رہا ہے، ایک بارش ہے، ایک زمین ہے، لیکن ان دو چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے آیا پانی، نیچے سے نکلا پھل۔ ایک پانی زمین میں جا رہا ہے اور ایک پانی سے، اسی زمین سے، مٹی والی زمین ہے، پھل نکل رہے میٹھے، اور کتنے پھل؟ کئی پھل۔ آم الگ، اس کا ٹیسٹ الگ، اور جام الگ، اس کا ٹیسٹ الگ ہے۔ آم کا ٹیسٹ الگ، جام کا ٹیسٹ الگ، اور پھر آم میں کیٹیگریز، اس میں سب کیٹیگریز، ہاپوس اور یہ اور فلانا، اور نہ جانے کتنے تو ہم کو دیکھنے بھی نہیں ملتے۔ کیوں بھائی؟ آپ ہی کے ملک میں بن رہا ہے لیکن ایکسپورٹ ہو رہا ہے، وہ دوسرے کھا رہے ہیں، ہم لوگ بھیج رہے ہیں یہاں سے، کھاؤ، اور کچھ واپس ریجیکٹ بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک پھل میں اتنی قسمیں، اور وہ ذائقے سب کے الگ، کہاں سے آئے ہیں ذائقہ؟ زمین وہی ہے، مٹی ہے، مٹی میں ذائقہ ہے کچھ؟ کھا کے دیکھیں گے ذرا، ارے یہاں کی مٹی میٹھی ہے بہت، اس مٹی میں ذائقہ نہیں ہے۔ پانی، اس پانی میں ذائقہ نہیں ہے۔ یہ کہاں سے آیا ذائقہ؟ یہ اللہ کے پاس سے آیا بھائی، یہ اللہ نے اس میں ڈالا ہے۔ ذائقہ آتا کہاں سے؟ آپ سوچو ذرا، ذائقہ آتا اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اتنی غذائیں اور نہ جانے کیا کیا احسانات، جانوروں کا پابند کر دینا۔ آج تو ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ایک زمانہ تھا گاڑیاں نہیں تھی، اتنا بڑا جانور ہے گھوڑا، اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ بڑی بڑی گاڑیوں کو کھینچ سکتا ہے، اس کو گھسیٹ کے نہیں لے جا سکتا کہیں بھی، اور وہ اگر ایک کھڑا ہو کے اس کو دے دے تو بچے گا، یہ یادداشت بھی چلی جائے گی اس کی، مر جائے گا آدمی۔ لیکن اتنا بڑا جانور، ایک چھوٹا بچہ رسی پکڑ کے، اتنا بڑا اونٹ ہے، چاہے تو اس کی کھوپڑی پکڑ لے، لیکن وہ اونٹ رسی پکڑ کے بچہ لے جاتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ کون تابع کیا اس کو؟ یہاں پاور کا مسئلہ ہے نہیں، پاور زیادہ اس میں، لیکن وہ اس کے تابع ہو گیا۔ کیسے؟ اللہ نے کیا اس کو۔ کوئی ڈگری ہے بتایا، کچھ بتایا، دیکھو میں کون ہوں، گورنمنٹ کا آدمی ہوں، بتایا اس نے؟ نہیں، وہ جانور کچھ بھی جانتا نہیں، وہ اس کی فطرت میں اللہ نے ڈالا ہے، کیونکہ اس کو ضرورت پڑے گی، اللہ نے اس کا تابع کر دیا، اس کو سواری کی ضرورت ہے، گائے دودھ دے رہی برابر، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری قدرت میں جب غور کرتا ہے آدمی، تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی بڑائی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر قوموں کے حالات جب آدمی دیکھتا ہے، نبی آئے، دعوت دی، قوموں نے مانا، کچھ نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو بچا لیا، نہیں ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ آج ان کے زمین کھود کھود کے لوگ نکال دو، یہاں بھی ایک قوم تھی، دیکھو اتنے بڑے بڑے محل ان کے تھے، اتنے بڑے بڑے انہوں نے قلعے بنائے، گئے وہ، کوئی عذاب آیا، کبھی آسمان سے آیا، کبھی زمین سے آیا، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی بارش کی صورت میں، برباد کر دیا اللہ نے قوموں کو۔ ان کے پاس دین نہیں تھا، تو دین نہیں ہے، اللہ برباد کر سکتا ہے سب کچھ ہو کے بھی، اللہ کی بڑائی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جب آدمی قوموں کے حالات، مخلوقات کو، آس پاس کی دنیا کو دیکھتا ہے اور اس میں غور کرتا ہے، اللہ سے جوڑ کے اس کو دیکھتا ہے، تو پھر آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین والے ہیں، جن کو یقین کرنا ہے، جو یقین کرتے ہیں، جو یقین چاہتے ہیں، شک نہیں چاہتے کہ نہیں کچھ بھی ہو میں مانوں گا ہی نہیں، جو آدمی سامنے حق آنے پر یقین کر لیتا ہے، اس آدمی کے لیے نشانیاں ہیں زمین میں۔
اور وفی انفسکم، خود تمہارے اندر، تمہارے اپنے اندر نشانیاں ہیں اللہ کی توحید، اس کی قدرت کی، اس کی رحمت کی۔ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں؟ اللہ نے کیا پوچھا؟ افلا تبصرون، تم دیکھتے نہیں ہو؟ کیا کر رہے کیا تم دنیا میں؟ تمہارے اطراف میں نشانیاں پھیلی ہوئی اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی، قدرت، علم اور اس کی ہر خیر اللہ نے تمہارے لیے رکھی ہے۔ تم دیکھتے کر رہے کیا دنیا میں تم لوگ؟ ان کو دیکھو، اس کو سمجھو، اللہ کے بارے میں، اللہ کی قدرت کا احساس دل میں پیدا کرو۔ تو اللہ کی مخلوق میں غور کرنا ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان و زمین کی بناوٹ میں، رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ نشانی میں غور کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر، اور وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ اے اللہ، تو نے با مقصد پیدا کیا، اس کا مقصد ہے ہمارا امتحان۔ تو نے ایک مقصد سے سب کچھ پیدا کیا ہے، ہماری خدمت اور ہمارا امتحان ہے۔ یہ سب ہمارے لیے پیدا کیا، ہم کو اپنے لیے پیدا کیا۔ اب ہمارا امتحان ہے کہ ہم تیرے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا امتحان ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے اللہ تو اس سے پاک ہے کہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو بے مقصد ہو، عبث ہو۔ فقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا دے، کیونکہ جیسا ہم کو بننا چاہیے ہم بن پا رہے نہیں، ہمارے اندر کمی، ہم کتنا بھی تیری عبادت کریں کوتاہی ہوگی، اے اللہ ہماری جو بھی کمی ہے اس کو معاف کر دے اور تو ہم کو جہنم سے بچا لے۔ تو کائنات میں دیکھ رہا ہے اللہ کی بڑائی پیدا ہو رہی کہ تو ایسا نہیں ہے کہ تو کوئی چیز بے مقصد پیدا کرے، سب کا مقصد دکھائی دے رہا ہے۔ اب بتائیے کائنات میں ہر چیز با مقصد ہے، سورج، چاند، ستارے، پیڑ پودے، ہوائیں، بارش، سب ہر ایک کا ایک گول ہے، انسان کو چھوڑ کے۔ وہ اپنے لیے کچھ بھی گول بنا رہا ہے، وہ نہیں بنا رہا جو اللہ نے اس کو دیا ہے۔ کسی کا گول مال ہے، کسی کا عزت ہے، کسی کا عہدہ ہے، کسی کا نہ جانے کیا کیا خرافات ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا مقصود بنائے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ تو آسمان و زمین میں غور کر کے جب اللہ کی بڑائی پیدا ہوتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے کہ جب سب کا مقصد ہے تو میرا بھی تو ہونا چاہیے۔ جب سب کا مقصد ہے اور سب اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں تو میں تو نہیں کر رہا ہوں، اے اللہ قیامت کے دن تو مجھ کو جہنم سے بچا لے۔ فوراً آدمی کو آخرت کی یاد آتی جب آدمی مخلوقات میں غور کرتا ہے۔ تو مخلوقات میں غور کرنا اللہ کی عظمت اور آخرت کی فکر پیدا کرتا ہے۔ کائنات کا با مقصد ہونا اللہ کی عظمت ایک طرف دل میں پیدا کرتا ہے، اور دوسری طرف آخرت کے اعتبار سے اللہ کے آگے جواب دہی کا احساس انسان کے دل میں پیدا کر کے اس کو اللہ سے ڈرنے والا بناتا ہے۔ بہرحال یہ 7ویں چیز تھی۔ 8ویں چیز دعوت اور نصیحت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرنا ہے۔ جب آدمی اپنے سامنے برائی ہوتا دیکھتا ہے اور وہ لوگوں کو سمجھاتا ہے، منع کرتا ہے، تو وہ اپنے دل کو اس کی بیماری سے بچا لیتا ہے۔ اگر برائیوں کو ہوتا دیکھتا ہے اور نظر انداز کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے برائیوں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کی نظر مر جاتی ہے، اس کے دل میں سختی آ جاتی ہے، اور دلوں میں سختی جب آتی ہے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے، احساسات ختم ہو جاتے ہیں اور آدمی کا ایمان ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب تک آدمی بتاتا رہتا ہے، حق بات بولتا رہتا ہے، اس کے بولنے کے اثر سے خود اس کا اپنا دل برائیوں کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ دیکھیے واچ مین کیا بولتا ہے، جو گورکھا لوگ ہوتے ہیں نا، صاحب جی کیا کہتے ہیں؟ جاگتے رہو۔ کیوں رکھا اس کو کالونی والوں نے؟ جگانے کے لیے، جاگنے کے لیے، اس کو جاگنا ہے، لیکن بولتا کیا ہے؟ جاگتے رہو۔ وہ اپنے آپ کو جگانے کے لیے جاگتے رہو بولتا رہتا ہے، جب تک وہ بولتا ہے جاگتا ہے، ورنہ ذرا کوئی کونے میں لاٹھی ذرا رکھ کے پیٹ ٹکا دے اگر، تو پھر بھاگتے رہو، پھر اس کو نکال دیتی کم، اس کے کالونی والے نکال دیتے اس کو۔ تو وہ خود بولتا رہتا ہے، جب تک بولتا رہتا ہے جاگتا رہتا ہے۔ تو دعوت اسی طرح سے ہے، جب آدمی حق بات بولتا رہتا ہے تو اس کا اثر، بھائی کوئی سنے نہیں سنے، آپ بند کمرے میں بول رہے،
قال اللہ تعالیٰ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی سنے نہ سنے، دو کان تو وہاں موجود ہے نا، کس کے؟ آپ کے اپنے. اسی لیے بعض محدثین جب کوئی نہیں ملتا تھا تو خود اس کا مذاکرہ کرتے تاکہ یاد ان کو ہو جائے. اور بہت لمبی تفصیل ہے، اس کو وہاں جائیں گے تو بہت لمبا جائے گا کہ وہ کیسے یاد کرتے تھے حدیثیں. باندی کو بٹھا کے بولتے تھے میرے کیا کام کا ہوتے، تجھ کو نہیں، میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں. کچھ لوگ بچوں کو کچھ دیتے تھے، ادھر اتنے حدیث سنے گا میری تو اتنے اخروٹ دوں گا، اتنے کھجور دوں گا. کیوں؟ بچوں کو کیوں؟ اب دوسرا تو کوئی مل رہا نہیں ہے، کم سے کم اس کو کچھ دے کے وہ سنے گا تو میرا ریویژن ہو جائے گا. اپنے ریویژن کے لیے دوسرے کو سناتے تھے. تو دعوت اپنا ریویژن ہے. دعوت کیا ہے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنا. جتنا حق بات بولتا ہے اس حق بات کے بولنے سے اس کے دل پر اثر پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلی امتوں میں جب بھی اللہ نے نبی بھیجے، الا کان لہ من امتہ حواریون، ان کی امت میں اس نبی کے کچھ حواری ہوا کرتے تھے، نزدیک والے ساتھی مددگار. وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ، اور ایسے لوگ ہوتے تھے جو اس نبی کی سنت کو لیتے، اس کی سنت کی پیروی کرتے اور اس نبی کے حکم کو مان کے چلتے ہیں، اس کی اقتداء کرتے ہیں. ثُمَّ إِنَّهَا تَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ. پھر ان کے بعد کچھ ایسے برے لوگ آئے کہ جن کا حال یہ تھا کہ وہ باتیں کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جو نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یعنی حکموں کی خلاف ورزی کرتے تھے اور بدعات نکالتے تھے. فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، لہذا جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن، جو ان سے اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے. ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، جو اپنے دل سے ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے. ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اور اس کے بعد اس کے پار رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا مرتبہ نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ برائیاں جب آدمی دیکھتا ہے تو برائیوں سے اس کو لڑنا چاہیے، اس کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے اس کی مخالفت کرنا چاہیے. کم سے کم میرا دل تو انفیکٹڈ نہیں ہو جائے، تو اپنے دل سے اس کی مخالفت، دل میں انکار ہونا چاہیے، اپنے دل کی صلاحیت کو لگایا اس کے روکنے میں. تو اس اعتبار سے جب آدمی برائیوں کو ہوتا دیکھتا ہے اور ان پر چپ رہتا ہے اور کچھ بھی تاثر نہیں ہوتا ہے، دل کی حد تک بھی نہیں، تو ایسے آدمی کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے اور خطرے میں پڑ جاتا ہے. لیکن جو آدمی برائیوں کو روکنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جتنی طاقت اس میں ہے، ہاتھ سے، زبان سے یا دل سے، تو اس کا ایمان محفوظ رہتا ہے بلکہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز، اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، اس سے بھی آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، محفوظ رہتا ہے. نمبر 9 توبہ، کہ ایک آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر گناہوں کی پرت چڑھ جاتی ہے. جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو واپس سے دل صاف ستھرا ہو کر واپس سے ایمان کے لیے تازہ ہو جاتا ہے. آدمی کے دل پر نصیحت کا اثر بھی ہوتا ہے. اگر نہیں توبہ کرتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ نصیحت بھی دل پر اثر کرتی ہے نہیں. ایک وقت آتا ہے کہ اس کے بعد دوائی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اتنا زیادہ برائی پھیل جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطۃ سوداء، بندہ جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ، جب وہ بندہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور اللہ سے ماضی کے سلسلے میں استغفار کرتا ہے، جو کچھ ہو گیا اس پہ معافی مانگتا ہے اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، تو کیا ہوتا ہے؟ سقل قلبہ، دل ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، وہ دھبا ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، معافی نہیں مانگتا ہے، وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا، بلکہ پھر سے گناہ کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ دھبا اور بڑھ جاتا ہے، وہ گناہ کا دھبا بڑھ جاتا ہے. حَتَّى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے.
وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، کَلَّا بَلْ أَرَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، نہیں بلکہ یہ وہ زنگ ہے جو ان کی اپنی کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں پر چڑھ گیا ہے، ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر کیا چڑھ گیا ہے؟ زنگ۔ تو برائیوں کا دل پر اثر ہوتا ہے، ایمان آدمی کا بگڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، پھر ہدایت اثر نہیں کرتی ہے، پھر نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ لیکن جب آدمی توبہ کرتا ہے تو پھر سے اللہ کی نزدیکی اس کو حاصل ہوتی ہے، لیکن توبہ اوائڈ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے بیچ میں ایک پردہ رہتا ہے، دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی دن وہ گناہ کا عادی اتنا زیادہ ہو جاتا ہے، کوئی کرتا ہے چھوڑ دینا، کہتا میرے لیے حلال ہے، بولے اللہ نے منع کیا ہے نہیں مانتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں، نماز کو بھائی نہیں پڑھنا ہے مجھ کو، جا تو پڑھ، میں نہیں پڑھوں گا، ارے فرض ہے نہیں مانتا میں، فرض ہے۔ تو گناہ کا عادی جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اتنی بے باکی آ جاتی ہے کہ وہ گناہ اس کو بعض اوقات کفر تک کے لے جاتا ہے، اس لیے کہ سینسٹیوٹی ختم ہو گئی اس کی، ڈر ختم ہو گیا اس کا۔ یہ 9ویں چیز ہے جو یاد رکھنا چاہیے، اس کو امام احمد ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اور 10ویں اور آخری چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ایمان کی تقویت اور حفاظت اور اضافے کے لیے اور تجدید کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ یہ سب سے آخری آپشن بلکہ سب سے بڑا آپشن ہے کہ جب سب فیل ہو گیا ایک چیز پھر بھی باقی رہ جاتی ہے کہ آدمی کا نصیحت کا اثر ہی نہیں ہو رہا میرے اوپر، میں کتنا کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو پا رہا مجھ سے، تو آخری کم سے کم اتنا تو غریب کوئی آدمی نہیں ہوتا ہے، اتنا تو بینکرپٹ کوئی نہیں ہوتا ہے کہ دعا بھی اس کے پاس نہیں، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، دعا تو ہے نا، آخری چیز دعا تو بچ جاتی ہے کہ آدمی کم سے کم اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگے تو صحیح۔ تو دعا بھی ایمان کو بڑھاتی، بلکہ دعا ایک اعتبار سے خود ایک آدمی کی ایمان کی تقویت اور تجدید کا ذریعہ ہے۔ دعا مانگنا خود بتا رہا ہے کہ کہیں سے نہیں ہوا تو اللہ سے تو ہوتا ہی ہے، یہ اپنے ایمان کا واپس سے اعادہ ہے اور اللہ سے ملتا ہے، اللہ سے بندے کو جو ہوا ہے، اور کچھ نہیں بھی ہوا تو یہ ایسا آپشن ہے، سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی اگر ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگے تو اللہ دیتا ہے۔ یہ یقین خود آدمی کے ایمان کو ایک لیول اوپر لے جاتا ہے، ابھی مانگا بھی نہیں ہے۔ تو دعا بھی ایک ذریعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، آپ نے فرمایا ایمان آدمی کے دل میں ویسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کپڑے پہ نقوش ہوتے ہیں، دھو 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 کے اس کے اوپر کا جو ڈیزائن ہوتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، ایک وقت کے بعد میں دھندلا ہو جاتا ہے، اس کے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ تو دل میں ایمان بھی کیا ہو جاتا ہے، ایسا ہی پھیکا پڑ جاتا ہے ایک وقت کے بعد میں۔ تو آپ نے فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَىٰ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تو تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو پھر سے نیا کر دے۔ یجدد جدید سے ہے، تجدید سے ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ میرے ایمان کو پھر سے نیا کرے۔ جب آدمی نیا نیا آتا ہے قرآن و سنت پہ کیسا آتا ہے، ایک دم پاورفل، رفع الیدین کر کے بھی ایک دم اس کو دل خوش ہو جاتا ہے، آمین بولتا ہے تو دل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی، پھر بات کا آمین کیسا ہو جاتا ہے، ایک دم رسمی، رفع الیدین بھی کیسا ہے، ایک دم رسمی۔ کیوں؟ نیا نیا ایک دم پاور، بیٹری ایسی پاورفل ہوتی ہے اس کی، لیکن عمل کرتے کرتے دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے، وہ رسم بن جاتی ہے۔ تو ایمان کا بھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد مانتے نا ہم اللہ کو مانتے، آخرت ہاں مانتے نا، وہ ایک دم پھیکا پن اس میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ میرا ایمان جیسے نیا نیا میں تھا، جیسا تازہ تھا ایمان، واپس سے میرے ایمان کو ایسا نیا نیا تازہ تازہ کر دے۔ تو ایسا آدمی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا تو آپ بتاتے نہیں۔ تو دعا میں ایمان کے بڑھنے کا ذریعہ ہے اور اس سے ایمان قوی ہوتا ہے، بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جو ایمان کے بڑھنے کے ہیں، اضافے کے ہیں، تقویت کے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم کو ایمان کامل عطا فرمائے، جب تک اللہ زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان پر ہم سب کو موت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان جن ملکوں میں پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ظالموں سے ان کی حفاظت فرمائے،
جو بھی ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے، اور جتنے مسلمان ملک ہیں ان کو متحد ہو کر ظالموں کو روکنے کی طاقت ان کو عطا فرمائیں، اور ان کی مجبوریوں کو ختم کر کے ان کے لیے اللہ کی نصرت کے راستے کھول دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔